اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ویڈیو پر جانے سے پہلے ہماری آپ سے روز کی طرح گزارش ہے کہ ہمارے انگلش چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر کے اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اس پر پیش کیے جانے والے کسی بھی کانٹینٹ سے محروم نہ رہ سکیں۔ ناظرین، پاک فوج نے انڈیا کے خلاف آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کر دیا ہے۔ اس آپریشن نے اپنے نام کی برکت سے انڈیا میں تباہی مچا دی ہے اور انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو آگاہ کرے گی کہ بنیان مرصوص کون سی ہستی ہیں اور یہ آیت کس کی شان میں اور کس موقع پر نازل ہوئی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، مرصوص رصاص کے مادے سے دھات سیسا یعنی لیڈ کے معنی میں ہے۔ چونکہ بعض عمارتوں کے استحکام اور مضبوطی کے لیے سیسا پگھلا کر عمارت کے مختلف حصوں میں اس طرح ڈالتے تھے کہ وہ حد سے زیادہ محکم اور یکجان ہو جاتی تھیں، اس لیے ہر محکم اور مضبوط عمارت پر مرصوص کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ الصف کی آیت 4 ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص سے مراد یہ ہے کہ مجاہدین راہ خدا میں دشمن کے مقابلے میں ایک دل، ایک جان، مستحکم اور مضبوط کھڑے ہوں، گویا کہ وہ سب آپس میں پیوستہ ہیں کہ جن کے درمیان کوئی شگاف، دراڑ یا رخنہ نہیں ہے۔ اسی لیے تفسیر علی ابن ابراہیم میں اس آیت کی توضیح میں یہ کہا گیا ہے کہ مجاہدین راہ خدا میں اس دیوار کی طرح صف بستہ ہوتے ہیں جو ہرگز نہیں ڈولتی۔ ناظرین، تفسیر نمونہ میں سورہ الصف کی آیت 4 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مومنین کی ایک جماعت یہ کہا کرتی تھی کہ اس کے بعد جب بھی ہم دشمن کے مقابل ہوں گے تو پشت نہیں پھیریں گے اور فرار نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اپنے قول کو پورا نہ کیا اور جنگ احد کے دن رسول اکرم کو چھوڑ کر چلے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی زخمی ہو گئی اور آپ کے 2 دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ جس وقت خدا نے شہدائے بدر کا ثواب بیان کیا تو صحابہ کی ایک جماعت نے کہا کہ اب جب کہ معاملہ اس طرح کا ہے تو ہم آئندہ کی جنگوں میں اپنی تمام توانائیاں صرف کر دیں گے۔ پھر جب وہ جنگ احد میں فرار ہو گئے تو اللہ نے ان کی سرزنش کے لیے آیت نازل کی۔ ناظرین، تفسیر نمونہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت حکم جہاد کے نزول سے پہلے یہ کہا کرتی تھی کہ اے کاش خدا ہمیں بہترین اعمال کی نشاندہی کرتا کہ ہم ان پر عمل کرتے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ خدا نے انہیں یہ خبر دی کہ افضل عمل ایمان خالص اور جہاد ہے، لیکن اس حکم پر وہ عمل نہ کر سکے تو یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں سرزنش کی گئی۔ ناظرین، سورہ الصف کی آیت نمبر 4 جس میں بنیان مرصوص کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے مصداق حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی۔ اگر صاحب ذوالفقار حیدر کرار جانثار رسول مختار اس موقع پر نہ ہوتے تو دشمن شمع رسالت گل کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ یہ حضرت علی ہی تھے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار یعنی بنیان مرصوص کی طرح دشمنوں کا صفایا کر رہے تھے۔ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم دھلانے کے لیے ڈھال میں پانی بھر بھر کر لاتے تھے، کبھی حملہ آور دشمنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آنے سے روکتے تھے۔ یہ تمام واقعات تاریخ طبری میں ملاحظہ فرمائے جا سکتے ہیں۔ حضرت علی کی اس شجاعت کی تعریف میں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص نازل ہوئی ہے۔ ایک احد ہی کیا، ہر جنگ میں حضرت علی اس جواں مردی سے لڑے کہ کسی جنگ میں نہ تو فرار کیا اور نہ ہی پیچھے ہٹے۔ جہاں لڑے
قدم جما کر لڑے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جنگ کے لیے میدان صفین میں آمادہ کرنے کے لیے فرمایا، خدائے عزوجل نے تمہیں اس فریضے کی طرف رہنمائی کی ہے اور فرمایا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، لہٰذا تم اپنی صفوں کو آہنی دیوار کی طرح مستحکم کر لو، جو زرہ پوش ہیں وہ آگے رہیں اور جن کے پاس زرہ نہیں ہے وہ ان کے پیچھے رہیں، دانتوں کو مضبوطی کے ساتھ بھینچ کر رکھو اور نیزوں کے آگے پیچ و خم میں رہو، کیونکہ یہ چیز دشمن کے نیزوں کو رد کرنے کے لیے زیادہ مؤثر ہے۔ دشمن کے انبوہ کی طرف تیز نگاہ سے دیکھو تاکہ تمہارا دل زیادہ قوی اور تمہاری روح مائل رہے، اپنے پرچم اور جھنڈوں کو خم نہ ہونے دو اور انہیں ان کی جگہ سے نہ ہلاؤ، نیز دلیر اور بہادر افراد کے علاوہ خود کو کسی کے سپرد نہ کرو۔ ناظرین، اکثر شیعہ سنی مفسرین نے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں جنگ خیبر کا واقعہ بھی نقل کیا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا اور غیر فرار ہوگا، کو بھی اس آیت کے شان نزول کی دلیل کے طور پر استعمال کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ حدیث اسی آیت پر دلالت کرتی ہے۔ بس اس آیت سے مراد امیر المومنین اور ان کے ہمراہی ہیں، اور ان سب ہمراہیوں کے سردار امیر المومنین ہیں جو کہ سیسا پلائی دیوار کی طرح جہاد میں ثابت قدم رہے اور کبھی بھاگے نہیں۔ تفسیر نور الثقلین میں سورہ الصف کی آیت نمبر 4 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مصباح شیخ الطائفہ میں روایت ہے کہ غدیر کے دن حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے صاحبان ایمان، جان لو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ آپ علیہ السلام نے یہ آیت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا، اس سبیل کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ کیا ہے اور کون ہے؟ پھر فرمایا، اللہ کی سبیل میں ہوں۔ اس ذات نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مجھے اس کا خلیفہ و جانشین بنایا۔ ناظرین، کتاب علی فی القرآن میں علامہ سید صادق حسینی شیرازی نے سورہ الصف کے بیان میں صفحہ نمبر 482 میں لکھا ہے کہ اس سورت یعنی سورہ الصف میں حضرت علی کے حق میں 4 آیات کا نزول ہوا ہے۔ اس میں سے ایک آیت نمبر 4 یعنی یہی بنیان المرصوص والی آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔